اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حرب فجار یعنی پہلی شرکت جنگ۔ مقام عکاظ میں ہر سال بڑا بھاری میلہ لگتا تھا۔ اس میلے میں مشاعرے منعقد ہوتے تھے، گھڑ دوڑ ہوتی تھی، پہلوانوں کی کشتیاں اور فنون سپہ گری کے دنگل بھی ہوتے تھے۔ عرب کے تمام قبائل جنگجوئی میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور بات بات پر تلواریں کھینچی جاتی تھیں۔ عکاظ کے میلے میں کسی معمولی سی بات پر قبیلہ ہوازن اور قریش کے درمیان چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی۔ اول تو دونوں قبیلوں کے سمجھدار لوگوں نے بات کو بڑھنے نہ دیا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن شر پسند لوگ بھی ہر قوم میں بکثرت ہوا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معاملہ درست ہونے کے بعد پھر بگڑا اور جدال و قتال کا بازار گرم ہوا۔ یہ لڑائی ماہ ذی القعدہ میں ہوئی، اس لیے اس کا نام حرب فجار مشہور ہوا، کیونکہ اہل عرب کے عقیدے کے موافق ماہ ذی القعدہ میں لڑنا سخت گناہ کا کام تھا۔ اس مہینے میں جاری شدہ لڑائیاں بھی ملتوی ہو جاتی تھیں۔ یہ لڑائی 4 بڑی بڑی لڑائیوں کا ایک سلسلہ تھی اور ہر پہلی لڑائی دوسری لڑائی سے زیادہ سخت و شدید ہوتی تھی، کیونکہ قبیلہ ہوازن کے ساتھ قیس اعلان کے تمام دوسرے قبائل اور قریش کے ساتھ کنانہ کے تمام قبائل بھی شامل تھے، اور یہ لڑائی ترقی کر کے قبائل قیس اور قبائل کنانہ کی لڑائی بن گئی۔ اس آخری چوتھی لڑائی میں بعض سرداروں نے خود اپنے پایوں میں اس لیے بیڑیاں ڈلوائی تھی کہ میدان جنگ سے کسی طرح بھی بھاگ نہ سکیں۔ اس آخری چوتھی لڑائی میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہو کر شریک جنگ ہوئے۔ بنو کنانہ میں ہر قبیلے کا سردار جدا جدا تھا، چنانچہ بنو ہاشم کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب تھے، اور ساری فوج یعنی تمام بنو کنانہ کا سپہ سالار اعظم حرب بن امیہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 15 یا 20 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد یہ خدمت تھی کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کسی سے مقابلہ اور قتال کا موقع نہ ملا۔ اس لڑائی میں اول تو بنو ہوازن غالب نظر آتے تھے، بالآخر بنو کنانہ غالب اور قبائل قیس مغلوب ہونے لگے۔ پھر صلح پر لڑائی موقوف ہو گئی۔ ابن خلدون کی روایت کے مطابق حرب فجار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس تھی، مگر یہ صحیح یہ ہے کہ حرب فجار 581 ہجری میں ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی طرف توجہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی شغل کو پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ہمراہ مال تجارت لے کر کئی مرتبہ گئے اور ہر مرتبہ منافع ہوا۔ ان سفروں میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت اور خوش معاملگی کا بغور معائنہ کیا۔ نیز شہر مکہ میں جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا، سب ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد امین، صادق القول، راست کردار اور خوش معاملہ پایا۔ عبداللہ بن ابی الحمصہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے اسی زمانے میں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملے کی بات کی۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجھ کو کسی ضرورت سے دوسری طرف جانا پڑا، اور جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ٹھہرے ہیں، میں ابھی واپس آ کر معاملہ ختم کر دوں گا۔ وہاں سے جدا ہو کر مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ رہا۔ جب تیسرے دن اس طرف گزر ہوا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ کر اسی قدر کہا، مجھ کو تم نے تکلیف اور محنت میں ڈال لیا، میں اس وقت تک اسی جگہ تمہارے انتظار میں ہوں۔
اسی طرح صائب رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ جب ایمان لائے تو بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی تعریف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صائب کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ صائب نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں شریک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ ہمیشہ صاف رکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پیشکش۔ قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیوہ تھی اور اب تک 2 خاوندوں سے شادی کر چکی تھی۔ ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ سیدہ خدیجہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا شہرہ سن کر انہوں نے اپنے بھتیجے قتیمہ کی معرفت اس امر کی خواہش ظاہر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں اور بطور کارندہ خدمات انجام دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معقول معاوضہ مقرر کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے متہم مال تجارت ہو کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسرہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ایک عزیز خزیمہ ابن حکیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔